سبحان اللہ والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ما شاء اللہ سبحان اللہ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم اللہ واہ والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها اللہ اللہ وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اللہ واہ واہ سبحان وقد خاب من دساها كذبت ثمود
رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم الله ما شاء الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ما شاء الله سبحان الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ ماشاءاللہ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے صاحبزادہ قبلہ حافظ محمد نثار الفتح صاحب قادری نقشبندی صاحب خداوند قدوس قبلہ حافظ صاحب کی آواز میں علم میں حلم میں عمر میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے حاسدین کے حضرت سے محفوظ فرمائے اللہ قدم بقدم حضور علیہ السلام کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے اصحاب محمد کی میرا اللہ ہمیشہ وکالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آل محمد کی ہم سب کو میرا اللہ معرفت عطا فرمائے سامعین اکرام آج کی خوبصورت انتظامیہ انجمن رضائے مصطفیٰ کے جان نثار عشاق حضور کے پروانے حضور کے مستانے اور اپنی جوانیاں حضور کے نام پر وقف کی پوری انجمن نے بالخصوص بھائی محمد اسد محبوب صاحب پاک آرمی نقاش ملک صاحب مرزا یاسین عدیر رنداوا فرحان ملک رمضان جٹ وسیم رنداوا شہزاد حسین حسنین رضا گمن صاحب حافظ احمد علی مصطفی آصف سنگیڑا صاحب نو جیم بے سجاد امین رنداوا کاشف 60 جیم بے اور ملک وقار 61 جیم بے عرفان رنداوا حسنین علی شہباز رنداوا شہزاد علی شابیز علی اللہ وارث زین مغل اسرار الفتح صاحب اور ڈاکٹر عامر صاحب سیول ہاسپٹل سے ذیشان ملک صاحب تصور حسین قاسم صاحب محسن علی ان کے علاوہ پورا گاؤں مبارکباد کا مستحق ہے خوبصورت حضور کا جشن سجایا ہے بڑی 11ویں شریف جشن غوثین کے موقع پر حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کے بزم کو سجا کر آج بتایا کہ ہم 11ویں شریف کا لنگر پکاتے ہیں کھاتے ہیں اور 12ویں شریف کے نام کے ساتھ ہماری نسبتیں ہیں ہمارے گھر کے چولہے جلتے ہیں اور یقیناً ہماری نسلیں آباد رہتی ہیں ہماری فصلیں بھی میرا اللہ ہم سب کی فصلیں بھی آباد فرمائے سامعین اکرام آپ دیکھیں گے چند ہی لمحوں کے بعد یہ پورے کا پورا پنڈال انشاءاللہ گونجے گا حضور کے پروانے تڑپیں گے مچلیں گے حضور کے ذکر میں ایسے جھومیں گے جیسے جھومنے کا حق ہوگا اور یقیناً جہاں تک نظر جائے گی اس شاخ کا جمع غفیر ہی نظر آئے گا کیونکہ ایک حسین عالم مبلغ اسلام کا حسین بلکہ میرے مسلک کی عظیم بہار کا چمکتا ہوا ستارہ تشریف لا رہا ہے جن کا نام سنتے ہی بڑے بڑے بزرگوں کی آنکھوں میں نے آنسو چھلکتے ہوئے دیکھے ہیں اور جن کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ حضور کی احادیث بیان کرتے ہیں
ایسا محسوس ہوتا ہے ان کی زبان سے گلاب کے پھولوں کی پتیوں کا گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رحمتوں کے فرشتے، رحمتوں والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ پھر اس محفل کو جرمٹ بنا کر گھیر لیتے ہیں۔ پھر ایسا محسوس ہوتا ہے حضور کے عشاق کی آنکھیں جب نم دیکھی جاتی ہیں تو جس دل سے جو دعا نکلتی ہے، پیر صاحب کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے، اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، میرا اللہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ ایسا سادگی سے بھرپور انسان آج آپ کے گاؤں میں تشریف لا رہا ہے۔ ایسے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پاتے ہیں کہ جیسے پانے کا حق ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، جب قبلہ پیر صاحب تشریف لائیں گے آپ دیکھیں گے جو خود نہیں اٹھنا چاہیں گے وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ کرم ہی ایسا ہے، حضور کی نعت کے ساتھ نسبت ہی ایسی ہے، حضور کے ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے حضور کے ذکر کے نام کے ساتھ۔ اللہ قبلہ پیر صاحب کا سایہ ہمارے مسلک پر، ہمارے ملک پر تدیر جاری و ساری رکھے، اللہ زندگی دراز فرمائے، قبلہ پیر صاحب کو اللہ عمر خضری عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے میرا اللہ قبلہ پیر صاحب کو محفوظ فرمائے۔ سامعین اکرام، میں بلا تاخیر و تمہید قبلہ سید علی رضوان شاہ صاحب آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں، بارگاہ سرور کون مقام ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ آپ ایک نعرہ بلند فرمائیں، مجھے پتا چلے آپ زندہ دل لوگ ہیں، اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، ہاں جو اپنا ہاتھ بلند کرے اللہ اس کا نصیبہ بلند کر دے۔ جو بھائی کھڑے ہیں آپ سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، شکریہ۔ جو پیچھے انتظار میں کب محفل شروع، محفل نقشبندی بھائی نے شروع کروا دی ہے، آغاز ہو چکا ہے، اور حضور کی آل کے ذکر سے، حضور کے اصحاب کے ذکر سے، حضور کی محبت سے آج میں حضور قبلہ پیر سید علی رضوان شاہ صاحب کے ممائک حوالے کر چکا ہوں۔ بارگاہ امام الانبیاء میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں، اور ایک نعرے کے ساتھ سید کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، تھوڑا بولیے، اونچا بلند کیجئے، اپنا آواز اونچا کیجئے۔ نعرہ تکبیر، آباد رہیے، پھر کہیے نعرہ تکبیر، محفل کا حسن بنے گا، اور بلند آواز سے بولیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ سب سے پہلے جتنے میرے دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں انہیں اس محفل میں خوش آمدید اور میری طرف سے السلام علیکم۔ سب نے مل کے جھوم سے آقا کی بارگاہ میں درود پیش کرنا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، کہ اس لیے زمانے میں پذیرائی ہے، کہ اس لیے میری زمانے میں پذیرائی ہے، کہ
میں نے حسنین سے صدقے میں ضیا پائی ہے، کہ میں نے حسنین کے صدقے میں ضیا پائی ہے، کہ میں نے حسنین کے صدقے میں ضیا پائی ہے، اور دیا جو واسطہ دیا جو واسطہ سیدہ جناب زہرا کا، اور دیا جو واسطہ سیدہ جناب زہرا کا، کہ بات بن ہی گئی، اور میں نے یہ بات کئی بار آزمائی ہے، کہ میں نے یہ بات کئی بار آزمائی ہے، کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، او جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، کہ رزق دیتے ہیں، کہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، کہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرتیں دل نکال دیتے ہیں، اور میں کسی غیر سے کیوں مانگوں، اور مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں، اور میں نے یہ بات کئی بار آزمائی ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے
اور جہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، جہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوارا ہے، مدینے والا ہی بلوارا ہے۔ اور ایک اشعار پیر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ میری سالری کا ایک مولا علی پاک کی شان میں چند اشعار صرف منقبت کی۔ علی وے گا زمانے تے، علی وے گا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینوں، علی وے گا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینوں، علی وے گا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا، کوئی ویر وکھا مینوں، علی وے گا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینوں، علی وے گا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینوں، اچھی ذات علی دیئے، اچھی ذات علی دیئے، کائنات علی دیئے، کائنات علی دیئے، اچھی ذات علی دیئے، کائنات
कायनात अली दिए, अली दिए, ऊंची जात अली दिए, कायनात अली दिए, अली जितनी किसे दी, अली जितनी किसे दी, ओ जागीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। दोनों हाथ चुके बुलंद आवाज नाल मेरे नाल मिल के पढ़ना है। उच्ची ज़ात अली दिए, उच्ची 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 ज़ात अली दिए, कायनात अली दिए, अली जितनी किसे दी। नाराए हैदरी, ऊंची ज़ात अली दिए, कायनात अली दिए, अली जितनी किसे दी, अली जितनी किसे दी, ओ जागीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते अल्लाह कोई पीर विखा मैनू। माशाल्लाह। इसी तरह मोहम्मद ज़ीशान कादरी साहब, आओ जी ज़ीशान साहब, दो शेर तुसी भी सुनाओ ते उस तो बाद इरफान चिश्ती साहब, अब्दुल रज़ीक टिब्बू साहब इंशाअल्लाह नौकरी पेश। इसी तरह दो दो शेर दे नाल अपनी नौकरी पेश करो। नमाज़े ज़ोहर तो बिले बिले ए मुकामी सना खान, फिर नमाज़े ज़ोहर तो बाद इंशाअल्लाह हबीब अकबर जलाली साहब और किबला पीर साहब दे मैं माइक हवाले करांगा इंशाअल्लाह। आप एक खूबसूरत सुभान अल्लाह जी बोलो, मैनू पता चले जिंदा दिल लोग बैठे हो, उच्चा जा बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक हर बंदे नूं आंदा है मिल के पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदना फातिमा व सय्यदना ज़हरा व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, बेचे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद
लजपाल जिदा रखवाला सारे बंदे मिलके पढ़ेंगे हाथ खड़ा करके लजपाल जिदा रखवाला है लजपाल जिदा रखवाला लजपाल जिदा रखवाला है और कौन मिटावन वाला है साडी उस सोने नाल लग गई जेड़ा तोड़ निभावन वाला है भाला नाल है साहबे है बारिक बसल अल्लाह के शेर है दर करार पर दुरूद अल्लाह के शेर है अल्लाह के शेर है दर अली 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 अल्लाह के शेर है दर करार पर दुरूद हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदना फातिमा व सय्यदना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलहे वबारिक मुबारक वसले माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ ये मैं जितने सनाखानों को पेश कर रहा हूँ ये घर वालों के शेड्यूल पर नहीं है इंतज़ामिया के, लेकिन ये मेरी मोहब्बत है इन सनाखानों के साथ, क्योंकि जब भी आपके इस गांव में आना होता है ये सनाखान, चाहे वो दरोड़ गांव हो, चाहे वो शबाजपुर हो, चाहे वो नथु चाक हो, ये सनाखान बड़ी मोहब्बत करते हैं। इसी मोहब्बत की वजह से मैं इन्हें के माई का हवाले कर रहा हूँ। एक मरतबा फिर बता रहा हूँ, अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से ये सनाखान शेड्यूल में नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है, इनके साथ मेरा प्यार है जो मैं इनके माई का हवाले कर रहा हूँ। मैं खुद अपने टाइम से इनको टाइम दे रहा हूँ इस वजह से कि जो सनाखान आया है उसकी दिल आज़ारी ना हो, वो रह ना जाए। सभी सनाखान दो दो शेर में इंशाल्लाह अपनी नौकरी पेश करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद इरफान चिश्ती साहब शहर फैसलाबाद के खूबसूरत सनाखान है, मैं आपके माई का हवाले कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं, बारगाहे सरवरे को मकाम हदिया अकीदत पेश करने की सादत हासिल फरमाएं। ये सारा जो मोहब्बत का और प्यार का और इतना अच्छा खुलूस है अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा का, अल्लाह पाक पूरी बज़म को शादो आबाद रखे। जहाँ पर इनके कदम हो वहाँ अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जनाब मोहम्मद इरफान चिश्ती साहब को मिल के समात करते हैं। सरकार के जिक्र में बैठे हैं, पूरा गांव खुशबख्त है जो आज सरकार के जिक्र में सजा हुआ है। अल्लाह सब की हाजिरी अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हमारे वसीम भाई, नकाश भाई, इनकी जितनी टीम है अल्लाह सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। आसफ भाई अपनी मोहब्बत पेश कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ ये अपनी मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं कि समझ लें कि सबकी मोहब्बत, इंतजाम की मोहब्बत भी साथ ही है। दुरूद पाक मिल के ताकि थोड़ा नाम भी हुजूर दे सना खाना चाहिए। साढ़े बुजुर्ग भी बैठे ने, बच्चे भी बैठे ने, नौजवान भी बैठे ने, मिल के सारे दुरूद पाक पढ़ लो। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैका या समझना इन्ना सोना इंतजाम किया है। सोन भी अली सोन माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत ता फरमाए। जिन्नी इंतजामिया ने माशाअल्लाह, नकाश भाई, वसीम भाई, ये सारे दिल की आवाज़, हुजूर दे गुलाम दिल की आवाज़ मैं कह की रहा, एक ही कह रहे ने। अज की महफिल सजाइए सरकार की बारगाह च कह की रहे ने, हाँ उनका मंगता तू जो मंगता नहीं होने दे, उनका मंगता, उनका मंगता, उनका मंगता
ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا، ان کا مانگتا، ان کا مانگتا، ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا، ان کا مانگتا۔ تسی ذکر اہل بیت کر دیوں، پاک صحابہ دا ذکر کر دیوں، عقیدہ سنت پیش کر دیوں، اللہ نے تو انہوں اصلاح عطا کیتیاں نے اور انتظامیہ اللہ نے اصلاح عطا کیتیاں نے، کہہ کی رہے نے اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے مانگتوں، اپنے مانگتوں، اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی، کسی، کسی۔ ایک داستے ہونی 5 منٹ پہلے ایک داستے ہونی 5 منٹ پہلے۔ ڈیڑھ بجے جماعت میں کیا دیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة۔
ایک تبلیغی جملہ بھی سماعت کرو کہ آپ نے تو پیچھے بزرگاں دے اگے نہیں بیٹھنا تے بزرگاں نو کانڈ نہیں کری دی تے ہو سکے تے اپنے بزرگاں دا حیا بھی کریا کرو، انہاں دا ادب کریا کرو، انہاں تو اگے ہو کے بھئی تے پھر اللہ ناراض ہو جاندا ہے تے مہربانی فرمایا کرو، انہاں دا ادب کریا کرو، انہاں دا حیا کریا کرو تاکہ تہاڈا بھی کل حیا کیتا جاوے، تہاڈی اولاد تہاڈا حیا کرے، تھوڑا جا انہاں نال بزرگاں نال محبت نال پیش آؤ، انہاں نال تعاون کریا کرو، اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں بلا تاخیر و تمہید جناب عبدالعظیم ٹیپو صاحب آج دی خوبصورت بزم دے خوبصورت ثناخان فریدی برادران جناب عبدالعظیم ٹیپو صاحب فریدی بارگاہ سرور کن مقام دے اندر اپنی نوکری پیش کرن، ایک نعرے دے نال میرے ویر دا استقبال کرو، نعرے تکبیر۔ ہن اسٹیج دی جانب توجہ ہونی چاہی دیئے، تاڑے کان میں جڑے ہو اسٹیج دی جانب ہونی چاہی دیئے، اکھاں بھی اسٹیج دی جانب، جنہیں آنا ہے جگہ نظر آئی خالی نظر آئی تھی انہیں خود بخود بیٹھ جانا ہے، اشارہ نہیں کرنا فلانے تو ادھر آ جاتے تو ادھر آ جا۔ مہربانی فرماؤ محفل دے اداب نو ملحوظے خاطر رکھ دے آیا، حضور دی بارگاہ دے اندر اپنی نوکری پیش کرو، مل کے ایک نعرے دے نال جناب عبدالحسیب ٹیپو صاحب فریدی آپ دا استقبال کرو، نعرے تکبیر، آباد رہو، پھر آکھو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے حیدری، یا علی تے پورا ٹیل لاؤ، نعرے حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور قبلہ محدث اعظم پاکستان اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ تمامی احباب درود پاک کا نظرانہ پیش کریں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا گنگنا کے چلے ویکھتے سہی کڈا نام سریلا حضور دائے چلے ویکھتے سوے کڈا نام سریلا حضور دائے سب تو وکھری حضور دی شان دسدی سب تو اچا قبیلہ حضور دائے سب تو وکھری حضور دی شان دسدی ہاں بھئی ہاں کیا بات ہے، سب تو اچا قبیلہ حضور دائے اور کرنا چاہے دے کوئی رب نو راضی غربت ہیلا حضور دائے ناصر شاہ
ساڈے کول غریباں دے ہے کیے جو کچھ ہے وسیلہ حضور دائے ناصر شاہ ساڈے کول غریباں دے ہے کیے جو کچھ ہے وسیلہ حضور دائے بڑا خوبصورت پنجابی کلام دو اشعار انشاءاللہ اجازت کیونکہ اس وقت میرے ملوث خاطر ہے میرے بھائی حبیب اکبر جلالی صاحب بھی موجود ہیں اور قبلہ بھی تشریف فرما ہونے والے ہیں اے میرا دینے لوکی اے میرا دینے لوکی اے میرا دینے لوکی تیرے نال سونیا تیری جگ تے ملے نا کوئی مثال سونیا ایویں رل دین لوکی اور تسی جے بلاؤ آقا رخ ٹر پیندے نے تسی جے بلاؤ آقا یا سیدی یا رسول اللہ رخ ٹر پیندے نے مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ دے نے مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ دے نے تیری جگ تے ملے نا تیری جگ تے ملے نا کوئی مثال سونیا تیری جگ تے ملے نا کوئی مثال سونیا تینوں رب نے بنایا اے کمال سونیا ایویں رل دے لوکی اور آخری شعر بسم اللہ کہ کیتیاں جو علی دیاں لالا مہربانیاں ایک باری سجا ہاتھ چکے جدے جدے تے حضرت مولا علی دے لالا دی مہربانی ہے میرے نہ رل کے پڑے سجا ہاتھ چکے ذرا کہ کیتیاں جو علی دیاں لالا مہربانیاں بھولنا بھی چاہتے ہو بھولائیاں نہیں ہو جاندیاں بھولنا بھی چاہتے ہو بھولائیاں نہیں ہو جاندیاں شالا جھوک جھوک وسے شالا جھوک جھوک وسے تیری آل سونیا شالا جھوک جھوک وسے تیری آل سونیا تینوں رب نے بنایا اے کمال سونیا ایویں رل دین لوکی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جناب عاشق مدینہ عاشق رسول ثنا خان حبیب لبیب محترم المقام عزت مآب شہر فیصل آباد کی دھرتی کا نوجوان حسین ثنا خان جناب عبدالحسیب ٹیپو صاحب فریدی بارگاہ سرور کن مقام ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے حضرات گرامی آج کی پوری انجمن 57 جیمبے بڑا گیالہ امیپور روڈ نڑوالا بگلا سٹاپ نزد امیپور انٹرچینج فیصل آباد میں بسنے والے اس پورے گاؤں میں رہنے والے عشاق کو بہت ساری مبارکباد حضور کا جشن سجایا اور قبلہ پیر صاحب چند ہی لمحوں کے بعد اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں آج کی بزم کے ممتاز و معروف ثنا خان کہ میں مائک حوالے کر رہا ہوں
آج کی پوری انجمن رضائے مصطفیٰ جامعہ مسجد گوسیہ رضویہ المعروف بورڈ والی 57 جیمبے کی پوری انجمن بالخصوص بھائی اسد محمود، نقاش ملک، مرزا یاسین عدیل رنداوا، فرحان ملک، رمضان جٹ، وسیم رنداوا، شہزاد حسین، حسنین رضا گمن، حافظ احمد علی مصطفی، آصف سنگیڑا صاحب، سجاد امین رنداوا، کاشف صاحب، ملک وقار صاحب، عرفان رنداوا، حسنین علی، شباز رنداوا، شہزاد علی، شاہبیز علی، اللہ وارث، زین مغل، اسرار الفتح، ڈاکٹر عامر صاحب اور ذیشان ملک، تصور حسین، قاسم صاحب، محسن علی، ان کی پوری ٹیم، ان کا پورا گاؤں مبارکباد کا مستحق ہے۔ آج کی بزم کے ممتاز و معروف ثنا خان کی جانب قدم بڑھاتے ہیں اور خوبصورت آپ سبحان اللہ فرمائے ذرا مجھے پتا چلے آپ زندہ دل لوگ ہیں، حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں نہ کہ کسی کو دیکھنے کے لیے۔ حضور کا ذکر جو بندہ سننے کے لیے آیا ہے وہ بندہ دائیں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے مل کے بولے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے بھئی، اللہ سب کو مدینہ شریف کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر کہیے ذرا سبحان اللہ کہیے، پھر کہیے ذرا سبحان اللہ، پھر کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میرے نبی نو رب نے ہے شان بخشی، رخ نال اشاریاں دے توڑ دیندہ ہے۔ میرے نبی نو رب نے ہے شان بخشی۔ جناب رانا عبدالحسیب ٹیپو صاحب، حبیب اکبر جلالی صاحب، پوری انتظامیہ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ انجمن رضائے مصطفیٰ میں آنے والوں کو خوش آمدید، اور 57 جیمبے بڑا گیالہ میں بسنے والے اشاق کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ میرے نبی نو رب نے ہے شان بخشی، رخ نال اشارے سانو فلم فار دیندے صدقے جاوا مدینے دے شہنشاہ تو آپ پہلے موک دے نہیں اگو ہور دیندے۔ میرے نبی نو رب نے ہے شان بخشی، وہ اہل نظر ایسی جسارت نہیں کرتا، بخشش کے وسیلے کو حقارت نہیں کرتا۔ ڈرتا ہوں کہیں ذات سے، ذات کے منصب سے نہ گر جاؤں، میں نات کے پردے میں تجارت نہیں کرتا، ڈرتا ہوں کہیں ذات کے۔ ویسے بھی منگنا لانتیاں دا کام ہے۔ چوکے سینے دا ٹیل لا کے اماں دے دودھ دا حق ادا کر، بابے جی پشانی چک کے بول رہا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، ایک باری پھر بولا ذرا سبحان اللہ فرما، پھر بولا سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، کون دیتا ہے؟ میرا امام کون ہے؟ بریلی کا تاجدار ہے جسے لوگ احمد رضا کہتے تھے۔ احمد رضا نے ایک فجر حسین کے نانا کے قدموں میں انشابی وحی۔ مرید خاص نے پوچھا حضور ابھی تو فجر کے وقت ملاقات ہوئی، آپ ظہر کے وقت کہاں گئے تھے؟ کہا تجھے پتہ نہیں، حسین کے نانا کی بارگاہ میں گیا۔ یہ ہے میرا امام، کوئی مت سمجھے میرا امام کیسا امام ہے۔ میرا امام کہنے لگا، اپنے مریدوں سے کہنے لگا، جب احمد رضا دنیا سے جائے میری قبر کو گہرا کھودنا۔ کہا حضور گہرا کتنا کھودا جائے؟ کہا جب میری قبر میں حسین کا نانا تشریف لائے، احمد رضا کھڑے ہو کر محمد کا استقبال کرے۔ یہ آج
فیاض چشتی صاحب جنابے میں آج کی پوری انجمن کی بہت ساری توجہ چاہ رہا ہوں. آج کی بزم کے مہمانان ذی وقار، آج کے مدینہ، آج کے رسول حاجی رانا طیب محمود خان صاحب چیئرمین 175 یوسی، آپ تشریف لائے. آپ کو دل کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. رانا محمد ارسلان صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. جڑا حسین دے نانے دے لنگر دے پل دے بندہ سجاد چوک کے بولے سبحان اللہ. میں تھوڑا شک پہ گیا، جڑے بندے پروفیسر بن کے بیٹھے اینج میرے نکتہ چینی کرن بیٹھے ہو، او بندے نال میری کوئی گل نہیں. جڑا حسین دے نانے دے ذکر واسطے ہے سجاد چوک کے بولے سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی، چاس آ گئی، ایک باری پھر بولو ذرا سبحان اللہ فرماؤ. میرے امام کہتے ہیں جناب ملک نکا صاحب، وسیم رنداوا صاحب، پوری انجمن کی توجہ چاہ رہا ہوں. رضائے مصطفیٰ میں آنے والے عشاق کو اور 70 میں حسین عشاق کی توجہ چاہ رہا ہوں. حضرات میرے امام کہتے ہیں کان دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، جیڑا کوئی دنیا دے کسے ایم پی ایم این دے ٹکڑیاں دے پل دے او بندہ نہ ہاتھ چکے نہ بولے. لیکن جیڑا حسین دی امی دی چکی دے پل دے سچا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. میرے نبی نو رب نے ہے شان بخشی، رکھ نال اشاریاں دے توڑ دیں دے، بے پرانو مدینیوں پر مل دے، بے زوریاں نو سونا زور دیں دے. اجمل جدوں بھی منگیے حضور کولو، ساڈا نبی سانو فیل فور دیں دے. صدقے جاواں مدینے دے شان شاتوں آبیلے مک دے نہیں، اگو ہور دیں دے. رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکاح دیتے ہیں. میں کسی غیر سے مانگوں تو کیوں مانگوں، مجھ کو سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں. میں کسی غیر سے مانگوں تو کیوں مانگوں، مجھ کو سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں. حضرات گرامی، آج کی بزم کے ممتاز و معروف ثنا خان بلبل مدینہ محمد حبیب اکبر جلالی صاحب، بلا تخیر ان کے بعد جناب محمد فیاض چشتی صاحب آپ کے مائک حوالے کیا جائے گا. جناب حبیب اکبر جلالی صاحب بارگاہ سرور کون مقام ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے. جو دوست اب آپ پیچھے پنڈال میں کھڑے ہیں، پیچھے پنڈال سے کھڑے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ خوبصورت قلین آپ کے لیے بچھائے، آپ تشریف رکھیں. جن قدموں پر آپ چل کر حضور کے ذکر میں نوکر بن کر گداگر بن کر حاضر خدمت ہوئے، میرے اللہ اسی طرح آپ کو سفر مدینہ مبارک فرمائے، شہر مکہ شہر مدینہ کا بعد مسافر بنا دے. حبیب اکبر جلالی صاحب آپ کو سماعت کرتے ہیں مل کے، اور آپ آگے تشریف لیں انشاءاللہ العزیز. آپ کے میں مائک حوالے کر رہا ہوں، ایک نعرے کی گونج میں نعرے تکبیر، کچھ بولو نعرے تکبیر. جیو شیرو ایک باری پھر نعرے تکبیر. دونوں ہاتھ چکے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. فیضان حضور قبلہ محدث اعظم پاکستان اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ آج اس نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے محبوب کی اور اولیاء اللہ کی صفت و ثنا کے لیے ہم سب کو آج کی اس پاک اور مبارک محفل میں اکٹھا کیا. حضور کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں خاص کر مشکور ہوں جناب نکاش ملک صاحب کا، وسیم رنداوا صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان کا یہ محفل سجانا، میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
درود پاک سب سے بڑی نعت ہے، اس یقین سے درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائیے اور مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آغاز اللہ دے سونے نامہ تو کرنا ہے، اللہ دے ہر نام تو بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ۔ کیدا نام ہے؟ اللہ دا نام ہے جڑا 70 ماما تو بعد پیار کرتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار قهار الوهاب الجزاء الفتاح العليم القابض الباسط القافز الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسیب الشدید الکریم الشکیم اللہ الحسیب الشدید۔ نعرے ہو دونوں ہاتھ اٹھا گئے اللہ 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 اللہ، پڑھئے اللہ 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 اللہ، پڑھئے اللہ لبیک یا رسول اللہ کہنا لا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا لجپال چیدہ اللہ کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بڑے ٹلے ہو، صبح دا ٹائم ہے رات دا ٹائم نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا
कसों का सहारा हमारा नबी अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह। हाइस खोलो थोड़ी जी मिड खोलो, ठीक है, गेन खोल दे थोड़ी, गला क्लियर नहीं हो रहा उधर, ठीक है। अल्लाह 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 सब पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। जिथे मेरे हुजूर जिंदा डेरा है उत्थे रहंदा सदा सवेरा, जिथे मेरे हुजूर जिंदा डेरा है उत्थे रहंदा सदा सवेरा। ए विच कबर ते आका आखणगे, विच कबर ते आका आखणगे, इनू छड्ड देओ ए दे तेरा। ए अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। ओदी किस्मत यारो भली होवे, सीधा राखा मौला अली होवे। अली वाला दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी। ओदी किस्मत यारो भली होवे, सीधा राखा मौला अली होवे। ओदी किस्मत यारो भली होवे, सीधा राखा मौला अली होवे। सीधा राखा मौला अली होवे, सीधा पीर मेरे अली होवे। अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। इस तरह पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ा शरीफ बहुत माड़ा चल रहा है, कोई नहीं फेंकी। एक कलाम पेश करांगा पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ा शरीफ, ठीक है, एक फरमाइश है वो पेश कर दा। हाँ कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता तेरा हो जो हाथ को मुयस्सर से नजारा तेरा हो जो हाथ को मुयस्सर से नजारा तेरा हो जो हाथ को मुयस्सर से नजारा तेरा। अरे कह उठे थे के बख्शिश से ये रुतबा तेरा। कह उठे थे के बख्शिश से ये रुतबा तेरा। वहाँ क्या जो
माशाल्लाह हजरात मोहतरम 57 गाह पे 57 जिम्बे वालों की बड़ी खुशबख्ती किबला फिर साहब तशरीफ लाए, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। जितने अहबाब हैं तशरीफ रखें, बैठ जाएं। किबला फिर साहब का हुक्म है, आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं। इंतजामिया वाले अहले स्टेज से गुजारिश है, किबला तशरीफ रखें, बस करें यार, शुक्रिया। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, तशरीफ रखें, बहुत शुक्रिया। जनाबे मोहम्मद फयाज नक्शबंदी साहब आपसे इल्तमास गुजार हूं कि बिला तखीर तशरीफ दो शेर पेश करके मैं ज़्यादा चाहूँगा। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा हो जो हाथ को मुयस्सर से नज़ारा तेरा अर कह उठे थे के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वहाँ क्या जो तो करम है शहबतहा तेरा जी वहाँ क्या जो तो करम है शहबतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जो तो करम है शहबतहा तेरा मोहम्मद फयाज चिश्ती से बिला तखीर नात से शुरू करें। तमामी बाप दुरूद पर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब रब रब कर दे बुढ़ड़े हो गए
रब रब कर दे बुढ़ड़े हो गए ओ यारो मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज खुराना लभया ते ओ सजदे कर हार ते रब दा तेरे अंदर वसदा रब दा तेरे अंदर वसदा ओ यारो बिच कुरान इशारे बुल्ले शाह रब उस नूं मिलदा ओ जेड़ा पीर तो तन मन वारे बुल्ले शाह रब उस नूं मिलदा ओ जेड़ा पीर तो तन मन वारे ते मिट्टी दा कलबूत बना के ते विच वड़ बैठा आप ही मुंडे आप ही कुड़ियां ते आप ही बनदा बाप ते आप ही मारे आप जवावे आप ही मारे ते आप जवावे ते आप ही करे सियाप बुल्ले शादी जात की पुछने तेनू इश्क लगे ते तुझा पे बुल्ले शादी जात की पुछने तेनू इश्क लगे ते तुझा। हजरात ग्रामी बिला तखीर व तबहीर खसूसी खिताब के लिए हजरत साहबजादा वाला शान पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी साहिब दामत बरकातुल कुर्सिया आप बिला तखीर अपने नूरानी खिताब से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मोहतरम मुनव्वर फरमाए और आपका इस्तकबाल खूबसूरत नारे की गूंज में नारे तकबीर ऐसे नहीं जितनी मोहब्बत है हजरत से उतनी मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर नारे रिसालत दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए
दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रात उलमाए किराम, नहायत काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, खूबसूरत महफ़िल पाक आज इस मकाम पर इनाकात पज़ीर है। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। जब नात शरीफ हो रही हो तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं स्टेज पे चुपके से जाऊं और एक जगह बैठ जाऊं। हम जो लोग हैं, हम महज आम लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं। आप में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है पूरी महफिल में जिस बंदे से मैं ज़्यादा अफजल हूँ। मन आनम के मन दानम, उसमें बेटा आप मेहरबानी फरमाएं, ये इतने सारे लोग जो आगे बैठे हैं ये बेचारे बड़े आराम से बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं ये सारे सुकून से बैठे हैं। ना इन्होंने लाइव चलाना है, ना ये ज़्यादा लोगों ने मोबाइल निकाला हुआ है, ना ये ज़्यादा परेशान है। आप चंद लोग जो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए, आप बड़े प्यार वाले नबी पाक की नात का अदब है। तो कोई भी आए, मैं आऊँ या कोई भी आए, नात शरीफ हो रही है इत्मीनान से सुने। मैं बड़ी देर से मेरी ख्वाहिश है कि हम इन चक्करों से निकल आए। अब फ़ोटो के बाहर भी ज़िंदगी है, उसके अलावा भी कोई सोचना शुरू करें और इत्मीनान, प्यार, हमारी संजीदगी बताएगी कि हम एक संजीदा दीनी माहौल के। एक होता है सियासी जलसा, उसमें आप उठें बैठें आएँ जाएँ, फ़ोटो बनाएं, लाइव चलाएं, जो मर्ज़ी है करें। एक होता है दीनी जलसा, उसमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अदब की होती है, एहतराम की होती है। उसमें तो इंसान को निहायत तवज्जो रखनी चाहिए अल्लाह रसूल की बात पर, और उसमें आपने शख्सियत नहीं देखनी। मैं बात कर रहा हूँ, कोई नात शरीफ वाला बात कर रहा हो, नकीब साहब हुजूर की वो कोई भी हुजूर की तारीफ़ कर रहा हो, उसका एहतराम है, वो बंदे का नहीं, वो हुजूर की सिफ़त व सना का एहतराम है। आप मेहरबानी फरमाए, मुझे मैं इंशराह सदर से, इत्मीनान से और बड़ा दिल की गहराई से कहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेरे आने पे कोई भी खड़ा ना हो, ये मुझे अच्छा लगता है। क्यों कि सियासता में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में ख्वाहिश होना कि बंदे मेरे आने पे खड़े हों, वो बंदा जहन्नमी है। जो नफ्स की ये ख्वाहिश पाल ले कि मैं आऊँ तो जनाब दुनिया खड़ी हो जाए, इनसे अब संजीदगी, अच्छा तरीका, खूबसूरत। बहुत सारी महफिलों में लोग मेरे पीछे दौड़ते हैं मिलने के लिए, और मैं चाहता भी हूँ कि सबसे मिल लूँ, लेकिन दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो बाज़-औक़ात इंतज़ामी मामलात होते हैं, दोस्तों का ख्याल होता है, इंतज़ामी लोगों का ख्याल होता है कि जलसा मुंतशिर होना चाहिए, लोग ज़्यादा हैं तो ये मुंतशिर हो जाए। दूसरा ये होता है कि एक जगह जाना नहीं होता, कई जगहों पे जाना होता है एक दिन। तो जिस दूसरी जगह जाना होता है वो ये तो पूछते ही नहीं है कि आप निकले कि नहीं निकले, ये नहीं पूछते, वो तो पूछते नहीं कितने पहुँचे हो। ये पहला सवाल वो करते ही नहीं कि आप वहाँ से निकले कि नहीं निकले, वो तो पूछते हैं कि तुसी पहुँचे कितने हो। तो अब चूँकि आगे जाना होता है तो इसलिए रुकना और सबसे मिलना बाज़-औक़ात ये नहायत मुश्किल होता है। बाकी ये कि मैं फिर एक दफ़ा अर्ज़ करूँगा, और मैं कोई किसी किस्म की मेरी तबीयत ही नहीं है इस तरह का कोई माहौल बनाने की। मैं सचमुच समझता हूँ कि आप देखें ना, बेलौस लोग आए हैं और बहुत सारे लोग दूर बैठे हैं, जगह भी ठीक नहीं मिली, खड़े होकर सुन रहे हैं। तो मुझे तो पता है ना, जो रब और रसूल की रज़ा के लिए तकलीफ़ कहता है उसे अल्लाह अजर कितना आता है। आप बड़े कीमती लोग हैं, कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो ऐसा हो कि मैं समझूं कि मैं उस बंदे से अफजल हूँ। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता करे, आपको अल्लाह अपनी रहमत अता फरमाए। दो चार बातें मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है। इंसान का जब शऊर बेदार हो जाता है ना, तो फिर वो मारिफत चाहता है। जब तक चीज़ों की मारिफत उसे हासिल नहीं होती और सबसे बढ़कर अपनी मारिफत हासिल नहीं होती, वो बेचैन रहता है। आप कोई भी काम कर रहे हों, कहीं भी आप निकले हुए हों, तो आप चाहते हैं मकसद ज़िंदगी का पता चले, हम क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी दौलत कमाने वाले लोग
پیارے بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سے ملیں گے بعد میں، لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت لینا. اللہ آپ کو برکت دے. میرے بھائی، انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم دنیا میں انسان آتا ہے، وقت گزارتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا مقصد ہے، جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا پھر وہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے، وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا. وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے. اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کیے. رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ تمہیں رب کی طرف دعوت، یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائیں گے، یہ تمہیں معرفت الہی دیں گے، تمہیں مقصد حیات سمجھائیں گے، تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، شعور دینے والا کون ہے. یہ محبوب تمہیں معرفت دیں گے، کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا. یہ محبوب داعی اللہ وسراجم منیرا، اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا، ہر چیز روشن کر کے دکھائی. رسول پاک معرفت کے سارے دروازے کھولے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے، اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غضب کے ملا ہے عقیدہ آخرت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. گمراہ کا معنی کیا ہے؟ سادہ، جس کا راہ گم ہو جائے. مجھے بتاؤ، جس کا رستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ. جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں. آپ دنیا میں گھومیں، پی ایچ ڈی بندہ، دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، پتھر کی. کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے. خدا کا شکر ادا کریں، ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی. رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا. یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. رسول پاک علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا. آسان. نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دیا. آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے. ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے. ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا. آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے. حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا، عزت بھی وہی دے گا، تمہیں عروج بھی وہی دے گا. اگر کہیں کمزور پڑو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا. آزاد کر دیا. آزاد ہو گئے لوگ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا
مجھے فرمایا تھا، اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں، رٹا، اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں ضرور دہرائیں، یہ آپ کو طاقتور کرے گی۔ آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دیکھ کر پریشانی نہیں ہوگی، آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپلوسی نہیں کریں گے۔ آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بیٹے، حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہیں سنوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ یہ یاد کر لیں آپ۔ اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت۔ تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے؟ کیوں پریشان ہو سیاستدانوں سے؟ کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں؟ کیوں کمزور پڑیں؟ کیوں کچی باتیں کریں؟ جب رزق اللہ دے گا، عزت اللہ دے گا، رسول پاک نے اس کی معرفت دکھائی ہے، پھر کمزور پڑنا، کچے پڑنا۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے نا، اسی لیے تو پکے ہوتے تھے، کچے مکان میں سکون سے سوتے تھے، ایک روٹی کھا کے نیند مزے کی آتی۔ اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں، پریشان ہونا ہی نہیں، تکلیف میں آنا ہی نہیں۔ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، بادشاہ تھا نا، تو یہ بڑا مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو نا، لوگ نعرے شارے لگائیں، گاڑی کے آگے پیچھے بھاگیں۔ یہ وزیروں کو نہیں، یہ پیروں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اوہ ہو کیا بات ہے، کیا آنا جانا ہے۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ ذرا رکیے گا، 2 کلومیٹر پیچھے آپ کا استقبال کرنا ہے۔ تو میں نے کہا اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر ہے آپ گھر بیٹھ کے میرے لیے دعا کریں تاکہ کوئی ذخیرہ آخرت ہو جائے، میری کوئی بات مانیں تاکہ اللہ میرے گناہ معاف کرے۔ یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ استقبال کرو، نعرے لگاؤ آگے پیچھے، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو نفس کی تسکین ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو تسلی دینی ہے، میری بڑی شان ہے۔ بھئی یہ تو تب پتہ چلے گا جب صبح قیامت معافی ہو جائے گی۔ یہاں تھوڑا شور شرابہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے۔ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، تو بندے بڑے نعرے شارے لگا رہے تھے، اونٹنی کے آگے پیچھے بھاگتے، بلے بلے کرتے، وہ بھی بڑا راضی تھا۔ اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے لوگ گاڑیوں کی سپیڈ بھی ذرا کم کر لیتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، نفس کو تسکین ہے۔ وہ بھی ذرا ہولے ہولے چل رہی تھی اونٹنی۔ تو اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک درویش حضرت بہلول دانا، وہ دور اونچے ٹیلے پہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے ہلکا ہلکا، دیکھتے اور ہنستے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں، چٹائی بھی کوئی نہیں، کچی زمین، اور ہاتھ کے اندر ایک سادہ سا ڈنڈا چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، سادہ لباس، اور بڑے مطمئن اطمینان سے، پریشان ہو کے نہیں کہ ہو دیکھو دی کنی شان ہے، ایسے نہیں، بڑے اطمینان سے ہنس رہے ہیں۔ ہارون رشید کی نظر پڑی تو وہ کہنے لگا یہ بابا کا ہنسنا کو معنی خیز ہے، یہ سادہ نہیں ہنسنا، اس کے اندر کوئی حکمت ہے۔ اونٹ سے اتر کے گیا، مجمع کو کھڑا کر کے جا کے کہنے لگا حضرت ہنستے کیوں ہے؟ فرمانے لگے ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ تو کتنا بھولا آدمی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے ان لوگوں کے نعروں پہ ہنس رہے ہو، یہ تو تم سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے، اور تھوڑی دیر کی تیری حکومت ہے، تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں۔ دانش مندہ دا کم نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی لکھ خامد کیتے جو کیتا سو کھانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے اور جو کیتا سو کھانا۔ ختم ہو جاتا ہے معاملہ تھوڑی دیر کے بعد۔ ہارون رشید کے دل پہ چوٹ لگی، سیانا بندہ تھا، سمجھ گیا۔ لیکن یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو مالدار کو، بادشاہ کو، بڑے آدمی کو ایک خمار تو ہوتا ہے نا، میں خوش ہے ہوں، تو وہ جاتا بھی نہیں۔ پھر بولا اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پہ قرض ہے، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ حضرت بہلول دنا پھر ہنس پڑے۔ اب ہنسنا اور معنی خیز تھا، کہنے لگا حضور آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟
کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ جلدی جلدی بولنا. تیرا رب کون ہے؟ تو میرا کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو فرمایا جا پھر میں تجھ سے کیوں سوال کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. جاؤ میرا رب مجھے دے گا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کچے نہ پڑھو مسلمانوں، کمزور باتیں نہ کرو، دولت کمانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو، نہ کبھی حرام لقمے کی طرف بڑھو. اس لیے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا کے سلائے گا. اس نے وعدہ کرم فرمایا ہے رزق دینے کا. کیوں ناجائز رستوں کے مسافر بنتے ہو؟ کیوں للچائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور مضبوط اعصاب کے ساتھ جینا سیکھو، کبھی کمزور نہ پڑے. اپنی زندگی میں یقین کامل، اطمینان، رب رسول کے وعدوں پر یقین. ہم نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے پوچھا کیا حال ہے، کہتے پریشانی بڑی ہے. پریشانی اور مومن، پریشانی اور نبی پاک کا غلام. پریشانیاں تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن مدینے والے کا کلمہ پڑا تھا، تو ختم ہو گئی. پریشانیاں کدھر سے آ گئیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینا، انزائٹی. چھوڑ یار، یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو تو گزر جائے گی. اور صحابہ کرام بڑے مضبوط. دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث سنیں. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی. عورتوں میں ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے، اور اگر عورت بیمار ہو معاملہ اور زیادہ مضبوط ہو، کمزور ہو جاتا ہے. وہ خاتون تھیں، آ کے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں. اور درجنوں اور بیسیوں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کوئی بیمار آیا، اس نے عرض کی، محبوب نے بس لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دے دی. یہ تو خزانہ کرم ہے نا شفا کا. یہاں سے تو جو گزر گیا ہے، ان کے تو نام میں شفا ہے، ان کے تو ذکر پاک میں شفا ہے، ان کے تو تذکرہ نور میں شفا. یا رسول اللہ دعا کر دے. حضور ہمیشہ دعا کرتے، لیکن آج ایک سبق پڑھایا امت کو. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے گا. اور اگر تو کرے صبر. ادھر دیکھو میری طرف. بات کا مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. ہاں کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ گزارا بھی کرنا چاہیے. بے حوصلہ. وہ ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میں بڑے پیروں فقیروں کے پاس گیا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوا. تو میں نے کہا کوئی ضروری ہے؟ کوئی پیر فقیر بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. سب دعا کریں گے، اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے. ابھی مالک کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو، لہٰذا آپ کو اس معاملے میں زید نہیں کرنی چاہیے. جب رب چاہے، جس وقت چاہے. اللہ مانتا ہے اپنے محبوب بندوں کی عرض کو، لیکن یہ کہ جب اس کی حکمت کا تقاضا غالب آئے گا تو پھر وہ حکمت کے مطابق کام ہوگا. تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دیں. فرمایا اگر تو صبر کرے نا، گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو حضور فرمانے لگے پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا. گویا دو چیزوں حضور نے فرمایا ایک اختیار کرو، یا تو شفا لے لو یا جنت. سانو ویسے پیر صاحب پوچھن نا کدی گوڈے چ درد ہو رہی ہو کہ شفا کے جنت، تو ڈھیر سارے بندے کہنا ہے سائیں گوڈے دا کچھ کرو نا. کمزوری ہے یہ ضعف ہے. اس سے بچیں، اس سے بچیں. طاقتور قسم کے نظریات ہوں. تکلیفیں آئی جاتی ہیں، زندگی کے ساتھ ہی سارا کچھ چلتا ہے. تو خاتون سے حضور نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو شفا، اور اگر تو کہے تو میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے تو سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگایا. پورا پکے نظریات کے لوگ تھے نا، فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے. کیا معنی ہے بات کا؟ حضور میں کر لوں گی مرگی کے ساتھ گزارا.
تھوڑا سا وقت ہے، گزر جائے گا. آپ دعا فرمائیں اللہ جنت دے. حضور نے دعا کر دی، اللہ اسے جنت عطا کر دی. صحابہ فرماتے ہیں پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے نا تو میرے جسم سے کپڑا ہٹتا ہے، عورت ہوں، حیا مانے. محبوب نے دعا کر دی جتنی بھی مرگی ہوتی تھی جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا. صحابہ فرماتے ہیں طویل وقت تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں. باہر سے جب کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی کو دیکھنا، اس بوڑھی کی زیارت کریں جسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. کچے نہ پڑے میرے عزیز. ذہنی طور پر آپ یقین کریں ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. میں کہا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کی ہوتا ہے. اور پیر تویز دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح 9 بجے تو ڈیگر تک تویز لکھ دیں. پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، قرآن حدیث پڑھانا ہے. آپ تویز دھاگا کر رہے ہیں کریں، ناجائز نہیں. لیکن جو لوگ لوگوں کو کمزور کرتے ہیں، جنہیں منڈیاں دا کام کرن انہوں دل نہیں کرتا سارے انہوں کالا جادو ہو گیا. وہ کام کر کوئی میرے بھائی مہربانی کر باہر نکل جد و جہد کر. جادو کدھر سے آ گیا؟ جادو اتنا ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آ گیا. کوئی کام کریں، کوئی ہمت کریں، جد و جہد کریں. کمزور ضعف اعتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو، یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا، کس کس کے بارے میں برا سوچے گا، کس شخص سے نفرت کرے گا، کیا کیا اس کے ذہن میں آئے. اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کر رہے. ڈرو اللہ سے. مسلمان کبھی ضعف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے. آپ میں سے جو میری طرح کم پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، ادھر دیکھیں میری طرف. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تھا کسی نے رستے میں روک لیا؟ جلدی بتاؤ، ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے. یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے رستے میں؟ وہ کوئی خدا کا خوف کرو. کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ مومن کی یہ بات ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں. کوئی ضعف اعتقادی نہیں، کوئی کمزوری نہیں. 313 کا لشکر، 1000 سے مقابلہ، نہ زرہیں نہ تلواریں نہ گھوڑے. میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا، ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے. ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر. تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں، اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں؟ جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے بلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے تم سے حساب صرف نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہیں اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی لایا کیوں نہیں. بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے. تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا. وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے ہو، الیکشن کی باتیں کر رہے ہو. خدا سے ڈرو. کچھ کبھی کبھی جٹ بٹ رائی بن کے سوچتے ہو، کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا. کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے. میرے دوستو اپنے مضبوط اعصاب کے ساتھ، اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ، جولانیوں کے ساتھ اعصاب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے. مضبوط زندگی گزارو، کمزور نہ پڑو. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی شخص تمہارا برا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو. کمزور پڑنا چھوڑ دیں،
طاقتور وقت گزاریں. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا علیل ہو گئے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود، سخت علیل ہو. یہاں تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی، پتہ نہیں میرا کی بننا. او بھائی چھوڑ دے، کیا ہو جائے گا؟ میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا کو؟ بڑے بڑے چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑا. اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا، اس کا معنی ہی کوئی نہیں. پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائڈ پہ آخری آرام کا. اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا، قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا. یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا، سب کے بغیر چلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب چلتا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم علیل ہو گئے اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جسم مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا. ایک صحابی تیمارداری کو گئے، جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے اللہ تعالیٰ. وہ پریشان ہو گئے، دیکھ صحت کی دعائیں کرنے لگے، عمر کی دعائیں کرنے لگے. تو مولا علی مسکرا پڑے، شدید بیمار ہے، مسکرائے، فرمانے لگے فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. نے کہا جناب صحت اتنی علیل ہے. فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، پھر تم دنیا سے جاؤ گے. فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، شہادت سے جاؤں گا. کیونکہ ساڑھے نو اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے فلانا فلانا مسئلہ ہے. اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے، اس کو دماغ پہ سوار کریں گے. بیمار، پریشان اور بوڑھا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے. تو یہاں سے بیمار، بوڑھا، غریب نہیں نہ ہوتا، وہ کبھی بھی ہوتا. طاقتور رہیں، جئیں، جتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبوط ہو کر گزاریں، اپنے رب کی معرفت رکھیں. رسول پاک علیہ السلام داعیہ اللہ، نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا. جیسے میں نے کہا تھا میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، موت کا خوف بھی نہیں طاری کرنا. وہ کوئی اور ہیں جن کا خیال ہے کہ مریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. بندہ فاسق و فاجر نہ ہو، اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو، ورنہ یہ جو قبر ہے نا، قبر اگر اس کی فرما برداری کرے نا تو یہ جو قبر ہے نا، یہ قبر نہیں، یہ باغ ہے. ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، باغ. بہت تگڑا بندہ ہو تو باغ میں گھر بناتا ہے. قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں. حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تو ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے تو چل، یہ جنت کے باغوں میں سے، اور اتنا سونا باغ ہے کہ جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. یہ تو بڑی خوش قسمتی والی رات ہے. یہ کوئی خوف کھانے والا وقت ہے؟ تو موت کا خوف بھی نہیں. اپنی آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے لیکن ڈر نہیں، خوف نہیں، کمزور نہیں پڑیں. یہ جو بہت زیادہ سہمے سے لوگ نظر آتے ہیں نا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزاریں، کبھی کمزور نہ پڑیں. اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے محسوس ہو کہ کمزوری ہے. یہ جو باتیں میں نے ساری عرض کی ہیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی. اب تو نہیں زیادہ پریشانی